اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ ابراہیم سیکشن نمبر 4 یعنی کہ رکوع نمبر 4 چوتھا رکوع یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 22 اور 23. تو 22 سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اب یہ آیت کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں شیطان کا پورا ڈائلاگ ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخیکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. دیکھو سبحان اللہ، شیطان کا ڈالوگ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اب یہ جو شیطان کا پورا کے پورا اس میں پورا ڈائلاگ ہے، دیکھو اس کو دھیان سے ہر بندے کو سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. وقال الشیطان، تو پھر شیطان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں لما قضی الامر، کہ جب اللہ نے پورا فیصلہ کر دیا سب کا کہ بھئی یہ جو جنت کے لوگ ہیں ان کو جنت میں لے جاؤ، یہ دوزخ کے لوگ ہیں جہنم کے ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، تو یہ فیصلہ اب ہو چکا. وقال الشیطان لما قضی الامر، تو جب تمام فیصلے ہو چکے تو اس نے کہا. اب یہاں سے اس کا ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. ان اللہ وعدکم، کہتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ ان لوگ سب جا رہے نا پورا ٹولہ جہنم کی طرف، تو ان سب کو کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. وعد الحق، وہ تو سچا وعدہ تھا. اور پھر کہتا ہے اور میں اینڈ وعدتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. فاخلفتکم، تو میں نے تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، یعنی کہ میں نے بٹرے کیا، میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، میں تو اپنے وعدے میں فیل تھا. یعنی مطلب میں نے، یعنی اللہ کا وعدہ سچا تھا، میرا نہیں. یعنی ابھی وہ سب جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ ان سے باتیں کر رہا ہے، وہ ان کو بتا رہا ہے. وما کان لی علیکم بسلطان، میرے تو وما کان لی، اور میرے لیے تو تم پر، یعنی علیکم تم پر تو میرا کوئی سلطان، یعنی کہ جو یعنی اختیار، میرا تو کوئی اختیار نہیں تھا تم پہ، یعنی کوئی زور جبر، میں تو تم پہ کوئی زور نہیں کر سکتا تھا، کوئی تم پہ میں جبر نہیں کر سکتا تھا، زبردستی نہیں کر سکتا تھا، میری کوئی اتھارٹی نہیں تھی. وما کان لی، میرے لیے، میں نے تمہارے اوپر، میں یعنی تم پر کوئی اتھارٹی نہیں رکھتا تھا. علیکم من سلطان، الا سوائے اس کے ان دعوتکم، یعنی اللہ نے سوچا اس کے پورے ڈائلاگ ہم کو قرآن میں ریکارڈ کر کے دیا، اور یہ اس کے بولے ہوئے ڈائلاگ ہے ورڈ بائی ورڈ. سوچو تو الا ان دعوتکم، یعنی میں تو تم کو صرف دعوت دیتا تھا، میں تم کو پکارتا تھا، ہاں تم کو ٹیمپٹ کرتا تھا، دور سے للچاتا تھا. تو میرے میں تو یعنی مطلب میں تو تم کو کوئی میرے پر کوئی زور جبر، کوئی میرے کہ تمہارے پہ زبردستی کروں، کہ تم کو زبردستی بولوں کہ چلو بے حیائی کے کام کرو، چلو عریانیت کے کپڑے پہنو، چلو حجاب مت کرو، اور ہاں جاؤ جا کے وہاں پہ بے غیرت اور بے شرموں والے جتنے بھی کام ہے وہ سب کرو،
اور جاؤ لوگوں کو چیٹ کرو, چوری کرو, بے ایمانی کرو, لوگوں کو بیوقوف بناؤ, اور جو جو چیزیں ہیں سب, جوا کھیلو, شراب پیو. تو یہ سب چیزیں جو ہے, یہ ساری چیزوں کے لیے یعنی میں تم پہ زور اور زبردستی نہیں کر سکتا تھا, میں تو صرف تم کو بلاتا تھا بس. لیکن تم آتے تھے اپنی مرضی سے, کیونکہ میں نے اپنے اور 2-4 شیطانوں کو یہ نہیں بولا تھا کہ جا فلانے بندے کو اٹھا کے ٹنگا ٹولی کر کے لاؤ اور پھر اس کو کلب میں جا کے بولو کہ ڈانس کرے. تو یہ تو وہ کر رہی ہے. اس نے تو بولا میں تو تم لوگوں, میرا تو کوئی اختیاری اتھارٹی ہی نہیں تھی تم پر, میں صرف بلاتا ہوں بس, یعنی میں بلا رہا تھا تم کو. اندعوتکم فاستجبتم لی, تو تم نے میری دعوت پہ جواب دیا اور رسپونڈ کیا, لبیک کہا اور آ گئے. کیوں کہ تمہارے دل کے اندر خود وہ کمزوری تھی, تم کو خود کو چاہیے تھی بے حیائی کے کام کرنا, تم کو خود کو چاہیے تھا جتنے بھی غلط کام ہے, جتنے بھی بے ایمانی کے کام ہے, وہ سب کرنے کا شوق تمہارے اندر تھا. تبھی تو تم نے میرے بلانے پر ہی آ گئے. ہم نے تو کوئی زبردستی بھی نہیں کی کہ 2-4 شیطانوں کو پیچھے تمہارے نہیں لگایا, مارو ان کو, مار مار کے لاؤ ادھر. خالی میں نے بلایا بس. فاستجبتم لی فلا تلومونی, تو مجھے لعنت مت کرو, ڈونٹ بلیم می. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو لعنت کرو, اپنے آپ کے اوپر جو بھی تم کو لعنت کرنی وہ کرو. ما انا بمصرخیکم, میں تمہیں یہاں کوئی نہ بچا سکتا ہوں, اور نہ ہی وما انتم بمصرخیہ, اور تم بھی مجھے یہاں پر کچھ بچانے کا کام نہیں کر سکتے. نہ میں تمہارے یہاں پر کوئی کام آ سکتا ہوں, نہ تم میرے کوئی کام آ سکتے ہو, نہ میں تم کو یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں, نہ تم مجھے نکال سکتے ہو. انی کفرتو, اور میں اس بات کا انکار کرتا ہوں. کفر کرنا, انکار کرنا ہے نا, ڈینائی کرنا. تو کہتا ہے انی کفرتو بما اشرکتمونی من قبل, میں اس بات کا یعنی کفر کرتا ہوں, ریجیکٹ کرتا ہوں کہ جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر کے پہلے, جو تم نے مجھے رکھا تھا اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا, یعنی کہ تم میری بھی بندگی کر رہے تھے. کیونکہ جتنے بھی بولتے سب دیوی دیوتا یا ایسے سب جنات, وہ شیطان لوگ جو ہے وہ روپ دھارن کر کے آتے ہیں اور پھر اپنی پوجا کرواتے ہیں تاکہ بندے شرک کریں. اور پھر دیکھو اب وہ یہی بول رہا ہے کہ انی کفرتو, میں تو بابا اس چیز کا بالکل کفر کرتا ہوں, ایک دم انکار کرتا ہوں کہ بما اشرکتمونی من قبل, جو تم پہلے یعنی دنیا کے اندر جو تم پہلے اللہ کے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کرتے تھے, ہاں شرک کرتے تھے تم, تو اب میں اس چیز کا انکار کر رہا ہوں, میں اس میں نہیں ہوں, تم کر رہے تھے. ان الظالمین لہم عذاب علیم, اور کہتا یہ ہے کہ یقیناً جو ظالمین ہیں یعنی جو رانگ ڈوئرز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی دردناک عذاب ہے. بولتا ہے یہ پورا ڈائلگ سوچ لو کون بول رہا ہے. ہاں کوئی بہت بڑا کوئی عالم فاضل یا بہت بڑا کوئی استاد نہیں, یہ تو شیطان ہے, ابلیس. یہ ابلیس ہے, اس کے ڈائلگ ہے. سوچو انسان کو کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ چیز دیا ہے تاکہ کیا اس کو پڑھ کے بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے کہ وہ تمہارا کیا چاہتا ہے. تم میری تو بات نہیں مان رہے ہو, لیکن کم سے کم اب اپنے دشمن کی بات کو تو تم کو کوئی بتائے گا آخر دنیا میں کہ وہ فلانا شخص ہے نا جو تمہارا دشمن, وہ تمہارے لیے نا ایسے ایسے پلان کر رہا ہے, تو تم کتنے ایک دم آگاہ ہو جاؤ گے. اچھا ایسا تو, لیکن تم یہ شیطان کے بارے میں کیوں ایزی لیتے ہو. And Satan will say when the matter is decided, it was Allah who gave you a promise of truth. It was Allah who gave you a promise of truth. یہاں سے شروع ہے اس کی بات. It was Allah who gave you a promise of truth. I too promised, but I failed in my promise to you. I had no authority over you except to call you, but you listened to me. Then reproach not me, but reproach your own souls. I cannot listen to your cries, nor can you listen to mine. I reject your former act in associating me with Allah. یعنی سوچ لو جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا ہے,
تو سوچ لو وہ شیطان کا یہ ڈائلوگ جو ہے اس سے ذرا آگاہ ہو جاؤ. For wrongdoers there must be a grievous chastisement. سبحان اللہ. اور اللہ نے ہم کو اس چیز کو یہاں پر دیا ہے کہ لو اس کو پڑھو اور ابھی تو عقل ٹھکانے آئے تمہاری. دنیا کی فیشنوں سے، دنیا کی مکاری، چوری، بے ایمانی، لوگوں کو ٹھگنا، چوریاں کرنا، ہاں چوری کر کے امیر بننا، یہ کیا ہے؟ یہ سارے کام شیطانی ہیں. جب شیطان کرواتا ہے نا لالچ دے دے کے. اب اس میں نوٹس ہے 1897 اور 1898. تو 1897 آفٹر دا ججمنٹ، جب فیصلہ ہو چکا پوری دنیا کا، ایول ڈکلیئرز itself in its true colors. اب شیطان جو ہے وہ اپنے بولتے نا اپنے ٹرو کلرز میں آ گیا. دیکھ لو میں یہ ہوں، تم مجھے کیا سمجھ رہے تھے اپنا دوست. فرینکلی اٹ سیز، وہ کہتا ہے بڑے دھڑلے سے، آئی ڈیسیوڈ یو، میں نے تو تم کو دھوکہ دیا. دا پرومس آف اللہ واز ٹرو، اللہ کا تو وعدہ بالکل سچا تھا. بٹ یو بلیوڈ می رادر دین اللہ، لیکن تم نے تو میرا بھروسہ کیا اللہ کو چھوڑ کر. آئی ہیڈ نو پاور ٹو فورس یو، میرے میں کوئی پاور تو نہیں تھا، طاقت اتھارٹی بھی نہیں تھی کہ میں تمہیں زبردستی کروں. آئی ہیڈ بٹ ٹو کال یو، میں تو صرف تم کو بلا 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 کرتا تھا. اینڈ یو کیم رننگ آفٹر می، اور تم تو بھاگتے دوڑتے آئے بے حیائی کے کام کے لیے، فحاشی کے کام کے لیے، ہاں جوا کھیلنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، لوگوں کو چیٹ کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے تم تو دوڑتے ہوئے آئے ہو بھائی. بے حیائی، بے حجابی، سب کے لیے. You must blame yourselves. تم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو. Did you think I was equal with Allah? کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں اللہ کے برابر ہوں، کہ مجھے اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا؟ انہیں سوچو وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے وہ سارے بھگت لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، اور وہ بھی ابھی جہنم میں جاتے جاتے رستے میں. I know too well that I was not and never could be. میں تو بہت اچھی طرح سے بات جانتا تھا کہ میں اللہ کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کبھی ہوں گا. If you did wrong, you must suffer the penalty. کیونکہ تم نے ہے غلط کام کیا، ظلم کیا، اب تم کو اس کا بھگتان بھگتنا ہی پڑے گا. پھر 1898 جو ہے اس میں سی دا لاسٹ نوٹ، یعنی وہی جو ابھی ہم نے پڑھے، اس میں جو بھی لکھا گیا وہ ہم نے ابھی مطلب پڑھ لیے. An alternative interpretation of this sentence may be، یعنی کہ اگر یہ جو جملہ ہے اس کا، تو اس کا اگر ہم ایک اور مطلب سمجھو، ایک اور ہم اس کو ان طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان کرنے کے لیے سمجھو کہ ایک ہم نے اسی جملے کو ذرا سا بدلی کر کے وہ اب اس میں جو نوٹ میں دیا گیا ہے وہ میں پڑھ کے سناتی ہوں. I had already beforehand rebelled against Allah. میں تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ یعنی بغاوت پہ اتر آیا تھا. جو سجدہ کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بولا گیا اور میں نے نہیں کیا، تو میں تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ باغی ہو چکا تھا. تو وہ اللہ with whom you associated me، یعنی تم نے پھر اس اللہ کے ساتھ مجھے شریک کیا. یہ بھی اس کا جواب ایک ہو سکتا ہے کہ میں نے تو پہلے ہی اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، یعنی وہ باغی جو ہے وہ اس نے اپنی چیز کو قبول کرا، لیکن بتا لیکن تم لوگ نے تو مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا. پھر ہے آیت نمبر 23، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. اللهم ربنا اجعلنا منهم آمین. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، تو داخل کیا اللہ نے جنہوں نے، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے اللہ کی بات پہ،
ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ نے کہا ہے قرآن میں، تم کو حدیث میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو وہ چیز کو تم مانتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اپنی زندگی کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو، تو وہ ہے نا ایمان لانا. کیونکہ تمہارا ایمان ہے کہ تم اللہ کی بات مانتے ہو. ایمان نہیں ہے تو نہیں مانو گے. تو آمنو، لیکن ساتھ میں وعملوا الصالحات، کیونکہ اس کے ساتھ اگر عمل صالح نہیں ہے، اچھے اعمال نہیں ہے، رائچیس، تو پھر وہ ایمان نہیں ہے نا. یعنی تم بولو کہ میرا اللہ پہ ایمان ہے اور تم کسی بھوکے کو دیکھ کے تمہارے کو اس پہ کوئی ترس بھی نہیں آ رہا ہے، تمہارے پاس جیب میں کچھ ہے تو پیسہ اس میں سے دیتے نہیں، اس کو کھانا نہیں کھلاتے، یا پھر تمہارے کو نظر آتا ہے کہیں پر کہ کوئی مشکل میں ہے اور تم اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، تو اب سوچو پھر جو اللہ نے حقوق رکھا ہے والدین کے ساتھ تم کو حسن سلوک کرنا، وہ تم نہیں کرتے لیکن بولتے میرا ایمان ہے. ارے یہ کیسے چلے گا؟ کون سا میرا ایمان؟ تم یہ سب کچھ کر نہیں رہے ہو، بول رہے میرا ایمان ہے. ہاں، عمل صالح نہیں، کیونکہ ہمیشہ اللہ نے قرآن میں دیا کہ میں اتنی چھوٹی بچی تھی تبھی میں سوچتی تھی کہ یہ کتنا ایزی ہے نا، آمنو وعملوا الصالحات، ارے واہ میں کتنا فاسٹ جا سکتی اس پہ سے. یہ تو بچہ چھوٹا ہے نا جو سوچتا ہے. تو سوچو یہ کتنا ایک ساتھ ہے، آمنو وعملوا الصالحات، کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا. جس نے ایمان لایا عمل صالح کیا، عمل صالح نہیں کیا اور ایمان لایا تو کیا کام کا؟ اور اگر ایمان نہیں اور عمل صالح کر رہا ہے تو بھی کیا کام کا؟ کچرے کے ڈبے میں جائے گا، وہ عراق. جنات تجری من تحتها الانہار، تو ان کو داخل کیا جائے گا. پہلے ہی بول دیا گا نا، ادخلا داخل کیا جائے گا الذین، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، جنات تجری میں، جنات یعنی کہ باغات میں، جنتوں کے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے جس کے نیچے نہریں، ندیاں، خالدین فیہا باذن ربہم، اپنے ان کے یعنی ان کے رب کی اجازت سے، اذن سے، پرمیشن سے وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا، رہیں گے اس میں، بے اذن ربہم، ان کے رب کے اذن سے، یعنی کہ لیو، پرمیشن. تحیتہم فیہا سلام، اور اس کے اندر ان کی گریٹنگز ہوگی. تحیت یعنی کہ گریٹنگ، تو تحیتہم ان کی گریٹنگز ہوگی اس میں، فیہا جنت کے اندر، سلام، یعنی کہ سب ایک دوسرے کو دعا دے رہے ہوں گے، کیونکہ سلام اللہ کا نام بھی ہے، السلام. اور وہ سلام جب جنت میں کوئی کسی کو کرے گا سلام سلام سلام، تو وہ بن جائے گی ایک ایسی دعا جو تم کو وہاں محسوس ہوگا کہ واقعی اس سلام سے کچھ ایسے اثرات ہوئے ہیں جو تم کو معلوم پڑ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہو تم. ہم دنیا کے اندر جب سلام کرتے ہیں تو وہ چیز ہوتی ہے مگر وہ روحانی ہے بالکل، یعنی تمہارے سامنے نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ سلام کیا ہے. وہ سوچتے جب کسی نے سلام کرا تو بولے، اگر موڈ ٹھیک نہیں تو لے گا ہاں وعلیکم السلام، وعلیکم. یہ تھوڑی ہوتا ہے. اور کوئی کسی کو بولے گا السلام علیکم تو کوئی بولے گا ٹھیک ہے جاؤ وعلیکم. تو یہ ایسے بھی کرتے نا لوگ، جب ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایسے جواب دیتے. اور کوئی ہوتا ہے جو بیچارہ بہت اچھے سے جواب دے وعلیکم السلام. تو پھر تو یہ جو ہے جنت کے اندر تم کو سلام کا اثر دکھائی دے گا. تو یو ول کم ٹو نو کہ باپرے یہ کچھ بہت اچھے اثرات ہو رہے ہیں ہم پر، یعنی کہ بہت کچھ تمہارے ساتھ ہوگا جو میں بیان تھوڑی کر سکتی ہوں، لیکن کچھ ہوگا ایسا جو تم محسوس کرو گے. But those who believe and work righteousness will be admitted to gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye with the leave of their Lord. Their greeting therein will be peace. اب اس کی جو ہے نوٹ 1899 پیس کے اوپر ہے. How this contrast، یعنی یہ کتنا الٹ ہے، بالکل کانٹراسٹ ہے، یعنی اس کے بالکل برعکس جس کو اردو میں کہیں گے. ہاؤ دس کانٹراسٹ ود دا میزری، یعنی کہ وہ میزری جس کے اندر دکھ ہے، تکلیف ہے، چیخ و پکار ہے، کوئی چین نہیں ہے، بہت مایوسی ہے، بھوک ہے، رونا ہے، جلنا ہے، یہ ساری چیز
اور ایک طرف پیس پیس پیس، سلام سلام سلام. کتنا بڑا کانٹراسٹ ہے یہ. ہاؤ دس کانٹراسٹ ود دا misery and the mutual self-recriminations of the ungodly. اللہ کو نہ ماننے والے، تو وہ نہ ماننے والے کھلم کھلا کافر، اور ایک وہ جو چھپے ہوئے ہیں منافق، وہ بھی تو ہے نا. تو وہ جو شیطان کی باتوں میں آتے ہیں کہ اگر شیطان بولے گا چوری کر تو تم چوری کرو گے، واہ، اور اللہ کہہ رہا ہے چوری مت کرو، اور اللہ نے قانون بنایا ہاتھ کاٹ دو جس نے چوری، تو واہ، پھر بھی تم چوری کرتے ہو. اللہ نے کہا جو حجاب لینا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب اپنی حدیث میں کہا کہ جو حجاب نہیں لیتے ان عورتوں کے پورے بال کو منڈوا دو، یعنی ٹکلی کر دو نا، جو کہ بدصورتی ہے. اور یہی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات بولے. تو اب یہاں پر جو ہے یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ کے گناہوں کو، یعنی کہ خود بولتے نا خود کھلم کھلا اپنے مطلب جو تہمت ہے ساری کے ساری اپنے الٹی اپنے اوپر لے رہے ہیں، اور جو اپنے اوپر ہی الزامات لے رہے ہیں. بلیمنگ ون سیلف، اکیوزنگ ون سیلف. تو اب سوچو، اس کو کہتے ہیں جوابی الزام. یعنی تم نے دنیا میں کیا کیا تھا، اور اب یہاں تم معلوم ہے ابھی تو تم کو سزا ہو گئی، ابھی تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، اور وہاں ابھی تمہارے کو مطلب پھینکا جائے گا. تو جاتے جاتے تم رستے بھر میں ابھی یہ سب بکواس کر رہے ہو، اور یہ ہے کہ یہاں تم قبول بھی کر رہے ہو کہ ہاں مطلب میں غلط تھا اور میں نے ایسا کیا تھا. اور پھر تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ساتھ میں جو اس کے فالوورز تھے کہ جو جے ہو کرنے والے، اس کے پیچھے پیچھے وہی شیطان کے جیسے جو بھی لیڈرز اور سردار اور جو بھی تھے ان سب کا کہنا ماننے والے. تو ابھی وہ دیکھو وہاں پر اب یہ ایک ایسا اس طرح سے یہ کانٹراسٹ ہے کہ ایک طرف تو سلام ہے، دوسری طرف ہے مصری، اور وہ جو اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو الزامات دے رہے ہیں.